اس تیسرے رکوع میں ان لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور قریش مکہ کے جو قریش تھے، کفار مکہ، وہ عموماً اور دیگر دنیا کے مشرکین وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان مکہ کے لوگوں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب ان کو دین اسلام کی طرف بلایا جاتا تھا وہ کہتے نہیں جی، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کر رہے ہیں، ہم تو حق پر ہیں، ہم نے تو شروع سے یہی دیکھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے کو بیان کر دیا اور بتا دیا کہ تم لوگ غلط ہو، تم اپنے باپ دادا کے دین پہ نہیں ہو۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق تھے اور غیب کی خبریں بتانے والے تھے، یعنی صدیق سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دو باتوں کا ذکر کیا کہ وہ سچے بھی تھے اور سب مانتے تھے۔ اتفاقی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کو تمام الہی مذاہب والے، یعنی اسلام، یہودیت، عیسائیت، تینوں کے تینوں مانتے ہیں۔ اور اگر ہندوؤں کے اسکرپچرز میں بھی دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا تصور ملتا ہے، لیکن وہ خدا کی صورت میں ملتا ہے۔ وہ برہما جس کو بولتے ہیں، ابراہیمی کا بگڑا ہوا تلفظ ہے، برہما یا براہما، تو اسی سے ان کی اولاد جو ہے وہ کہلاتی جی ہم برہمن ہیں۔ تو بہرحال ان کی یہاں پہ تصور غلط ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی، مرتبہ دیا، اور دنیا کے اکثر قوموں کے نزدیک وہ معتبر ہیں۔ تو ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ان کا واقعہ کیا ہے؟ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا۔ جب اپنے عرفی باپ سے بولا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا لأبیہ، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ابی سے مراد کیا ہے؟ چچا مراد ہے۔ عربوں کے اندر یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، باپ کی حیثیت میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ بھی یہ تصور ہے کہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو عموماً جو ہے بعض بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کو چچا کہتے ہیں، اور اپنے چچا یا تایا کو ابا کہتے ہیں، کیونکہ وہ بچپن سے گھر کے اندر اپنے دوسرے کزنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو کزن ان سے بڑے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بھائی کی اولاد ہوتی ہے، تو وہ اپنے باپ کو ابا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ نیا بچہ بھائی کے یہاں پہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی اس کو ابا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ بڑے بھائی کے بیٹے جو ہے اپنے باپ کے بھائی کو چاچا کہتے ہیں، تو یہ بچہ بھی اپنے باپ کو بھی چاچا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے یہاں پہ بھی بعض اوقات رواج ہوتا ہے کہ باپ کو چچا کہہ دیا جاتا ہے، چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے، تایا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو عربوں کے اندر بھی یہ روایت تھی کہ وہ اپنے چچا کو بھی باپ کہہ دیا کرتے تھے، جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ ابو کا و ابی فی النار، کہ تمہارا باپ اور میرا باپ دونوں آگ میں ہیں۔ تو محدثین نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ تمہارا باپ اور میرے باپ سے مراد میرے چچا ابو طالب، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان کے اعتبار سے فرمایا کہ فی النار، اور یہی بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جس سے واضح نبی علیہ السلام سے جب حضرت عباس بن عبد المطلب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ابو طالب تو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کے لیے لوگوں سے لڑتے تھے، بھڑتے تھے، تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا وہ آگ کی گہرائیوں میں تھے، تو میرے تعلق کی وجہ سے میں نے ان کو بالکل آگ کے اوپر کر دیا، تو بہت ہلکا عذاب، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کے لیے ہے۔ تو بہرحال یہ اہل سنت کا مشہور نظریہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔